السلام علیکم، میں ہوں سعد سلمان اور آپ مجھے سن رہے ہیں رنگ داستان ود سعد سلمان پر۔ یہ وہ چینل ہے جس پر میرے لکھے ہوئے افسانے میری ہی آواز میں اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں کہ آپ میری تحریروں کو میری آواز میں جو بہت پسندیدگی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اس کے لیے میرے پاس الفاظ اکثر کم پڑ جاتے ہیں۔ میں اس چینل پر جو افسانہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اس کا نام ہے برگد کا درخت، اور یہ افسانہ ان لوگوں کی اچھائی کو بیان کرتا ہے جو کسی بھی معاشرے میں برگد کے درخت کی طرح ہوتے ہیں۔ میرے گاؤں میں ایک برگد کا درخت ہے۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جب سورج کی تپش ہو تو یہ اپنے سائے کی چادر تان دیتا ہے، بارش ہو تو اپنے پتوں کی چھتری لگا دیتا ہے، پرندے اس کی شاخوں پر اپنے گیتوں کے خزانے لٹاتے رہتے ہیں، اور بچے اس کی مضبوط جڑوں پر بیٹھ کر خوابوں کے قلعے تعمیر کرتے ہیں۔ بزرگ اس کی آغوش میں بیٹھ کر زندگی کے بھولے بسرے قصے یاد کرتے ہیں، اور ان کو مزے لے لے کر بچوں کو کہانیوں کی صورت میں سنایا کرتے ہیں۔ یہ درخت خاموشی سے سب کا دکھ درد بانٹتا ہے اور سب کو اپنے وجود سے زندگی کی تازگی بخشتا ہے۔ سامعین، میں نے جو اس کی سب سے انوکھی خوبی جو میں نے نوٹ کیا وہ یہ تھی کہ وہ کبھی کسی سے کچھ بھی واپسی کی تمنا نہیں رکھتا، بس دینا ہی اس کا مقصد حیات ہے۔ میں جب یہ افسانہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تو مجھے ایک برگد کے درخت جیسا انسان نظر آتا ہے۔ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو برگد کا درخت تھا، لیکن میں اس کے بارے میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، کیونکہ میں اگر اس کے بارے میں بتاؤں گا تو شاید
یہ افسانہ نامکمل رہ جائے گا۔ سامعین، برگد کے درخت کی طرح ہمارے معاشرے میں بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں، وہ عام سی شکل و صورت کے حامل ہوتے ہیں، مگر ان کا دل اور ان کی روح اس درخت کی طرح وسیع اور فیاض ہوتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہر کسی کے لیے ایک سائبان، ایک سپاہی اور ایک رفیق بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ ہمیشہ دوسروں کی فلاح و بہبود کے لیے سرگرداں رہتے ہیں۔ ان کا گھر ہر اس مسافر کے لیے کھلا ہوتا ہے جو زندگی کے سفر میں تھک کر رہ گیا ہو۔ ان کے دسترخوان پر ہر مہمان کے لیے ایک اضافی پلیٹ ہوتی ہے۔ ان کا کان ہر دکھی دل کی فریاد سننے کے لیے بےتاب رہتا ہے۔ یہ لوگ نہ تو کبھی اپنے احسانات گنواتے ہیں اور نہ ہی کسی سے بدلے کی خواہش رکھتے ہیں۔ ان کی مسکراہٹ دوسروں کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرنے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ یہ معاشرے کی وہ زندہ جڑیں ہیں جو اسے انتشار اور بے راہ روی کے طوفان میں بھی مضبوطی سے قائم رکھتی ہیں۔ سامعین، اگر آپ مجھے ٹک ٹاک پر سن رہے ہیں تو یہ 10 منٹ کے بعد افسانہ ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ میری تحریر کو میرے الفاظ اور میری آواز میں مزید سننا چاہیں تو میرے یوٹیوب چینل رنگ داستان ود سعد سلمان پر سن سکتے ہیں۔ تو میں بات کر رہا تھا برگد کے درخت کی اور اس کے جیسے لوگوں کی۔ میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ کائنات میں برگد کا درخت پہلے آیا یا برگد کے درخت کے جیسے لوگ؟ دونوں میں سے کس کو دیکھ کے خدا نے کسی دوسرے کو بنایا؟ سامعین، جس طرح برگد کا درخت اپنی چھاؤں میں بیٹھنے والے ہر شخص کو تازہ دم کر دیتا ہے، اسی طرح معاشرے کے یہ برگد صفت افراد ہر پریشان حال انسان کے دل سے اضطراب کو دور کر کے اطمینان بٹھا دیتے ہیں۔ یہ لوگ ہر اس شخص کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ بن جاتے ہیں جو کسی مصیبت، مالی تنگ دستی یا جذباتی اداسی کا شکار ہو۔ ان کا دروازہ کھٹکھٹانے والا ہر شخص نہ صرف امید کی کرن لے کر واپس جاتا ہے
بلکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ اب وہ اکیلا نہیں رہا۔ جس طرح برگد کا درخت اپنی لمبی عمر کے تجربات سمیٹے ہوتا ہے، ایسے لوگ بھی اپنی دانش اور بصیرت سے نہ صرف نوجوان نسل کو راہ راست دکھاتے ہیں بلکہ انہیں زندگی کے دھارے میں بہنے کا ڈھنگ بھی سکھاتے ہیں۔ وہ ناصح بن کر غلطیوں سے بچاتے ہیں اور رہنما بن کر منزل تک پہنچنے کا راستہ دکھاتے ہیں۔ یہ لوگ معاشرے کے مختلف طبقات، نسلوں اور گروہوں کے درمیان پل کا کام کرتے ہیں۔ متنازعات کو ختم کر کے مفاہمت پیدا کرتے ہیں، اختلافات کو برداشت کرنا سکھاتے ہیں، جس سے معاشرے میں ہم آہنگی اور یکجہتی کی فضا قائم ہوتی ہے۔ سامعین، میں نے یہ افسانہ کسی ایک شخصیت کو سامنے رکھتے ہوئے لکھا تھا۔ میں بار بار چاہتا ہوں کہ میں آپ کو اس شخصیت کے بارے میں بتاؤں، لیکن اگر میں بتاؤں گا تو پھر مجھ سے مزید کچھ کہا نہیں جائے گا۔ میرے لیے ایسے الفاظ کو ادا کرنا مشکل ہو جائے گا۔ ان کا سب سے بڑا جو جوہر ہوتا ہے ایسے لوگوں کا، ان کی بے غرض خدمت ہے۔ وہ دینے میں ہی اپنی خوشی تلاش کرتے ہیں، اور یہی وہ نایاب خوبی ہے جو انہیں معاشرے کا ایک قابل اعتماد اور قابل احترام ستون بنا دیتی ہے۔ ان کی محض موجودگی ہی لوگوں کے دلوں میں یہ احساس زندہ رکھتی ہے کہ ابھی انسانیت زندہ ہے، ابھی محبت کی قوت موجود ہے۔ یہی احساس اور اعتماد پورے معاشرے کے اندر ایک گہرا امن اور پائیدار سکون پیدا کرتا ہے۔ سامعین، حقیقت یہ ہے کہ برگد کا درخت اپنی عظمت کے باوجود ہمیشہ زمین سے لگا رہتا ہے۔ اسی طرح معاشرے کے یہ برگد لوگ، یہ برگد نما لوگ، یہ لوگ بھی اپنی بزرگی اور عظمت کے باوجود انتہائی عاجزی پسند ہوتے ہیں۔ وہ کبھی اپنے کاموں کا ڈھنڈورا نہیں پیٹتے، وہ خاموشی سے اپنا کام کرتے رہتے ہیں، اپنے وجود سے پورے معاشرے کو ٹھنڈی ہوا کا ایک سکون بخش جھونکا فراہم کرتے رہتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ در حقیقت کسی بھی معاشرے کی اصل روح، اس کی رگوں میں دوڑتا لہو اور اس کے سکون کا سب سے مضبوط باعث ہوتے ہیں۔ یہی وہ برگد ہیں جو اپنی ہوا جڑوں سے معاشرے کو بکھرنے نہیں دیتے۔
سامعین، میں ہوں سعد سلمان اور آپ مجھے سن رہے تھے رنگ داستان ود سعد سلمان پر۔ یہ افسانہ جس کو آپ سن رہے تھے اس کا نام ہے برگد کا درخت۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ملتے ہیں پھر اگلے ایپیسوڈ میں، پھر کسی نئے افسانے میں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔